اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے۔ آیت نمبر 28 میں یہ بات جانی، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے باقی دینوں پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین اور جو لوگ معہ اس کے ساتھ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی اصحاب رسول، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں۔ یہ اصحاب رسول کی ایک امتیازی خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ وہ کفار کے لیے مضبوط اور سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت اور الفت ہے، ان کی تمام تر حمیت ایمان اور اسلام پر قائم ہے۔ جو ان کے اسلامی ساتھی ہیں ان کے ساتھ محبت اور نرمی والا معاملہ ہے۔ تراہم، تم دیکھو گے انہیں، رکعاً، رکوع میں، سجداً، سجدوں میں، یہ بھی ان کی صفات ہیں۔ کثرت سے نماز پڑھنے والے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں۔ ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہیں۔ ان کی بندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ سیماہم، ان کا امتیاز، ان کی نشانی، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے نشانوں سے، کثرت سجود کی وجہ سے، لمبے لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی تھی، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اسی صفت کو سورہ مائدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے اور یہ اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ اچھے معنی میں استعمال ہو تو اس کا معنی نرم خو، نرم مزاج، فرما بردار، متواضع۔ تو یہ وہی بات ہے، رحماء بینہم۔ اور اعزہ عزیز کی جمع ہے، اس کے معنی سخت، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، غالب۔ تو اعزہ لفظ اشداء کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور پھر ان کی صفات کی کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، اور ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہیں۔ یہ کثرت سجود کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں، اور اس کے ظاہری معنی لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ماتھے کو رگڑے، ماتھے پہ نشان بنانے کی کوشش کرے، تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی کثرت سجود کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے تو یہ خیر کی علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی ان صفات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات میں بیان کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی صفات کو
تورات میں بھی بیان کیا گیا، انجیل میں بھی بیان کیا گیا۔ اگرچہ یہودیوں نے بارہا کوششیں کی ہیں کہ ایسی تمام باتوں کو تورات سے مٹا دیا جائے جن میں کہیں کوئی بھی مشابہت پائی جائے اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ، تو یہودیوں کو جہاں پر بھی کسی نسبت کا بھی گمان ہوتا ہے وہ اسے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم آج بھی تورات اور انجیل دونوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور آپ کے ساتھیوں کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں، كَزَرْعٍ، کھیتی کی مانند ہے، خرج شطأہ، جس نے اپنی کونپل نکالی، کہ جب بیج بویا جاتا ہے تو سوئی کی صورت میں پہلے بیج سے کونپل نکلتی ہے، فآزرہ، پھر اس کو سہارا دیا، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ گندم کی مثال کو دیکھ لیں، پہلے زمین سے نکلتی ہے ایک کونپل کی صورت میں، پھر گھاس نما بن جاتی ہے، پھر اس میں تنا پیدا ہوتا ہے اور فصل اس تنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسانوں کو اچھی لگتی ہے، کسانوں کے دل موہ لیتی ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے، تیار شدہ فصل کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ بیان کی گئی ہے انجیل میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں۔ اس تشبیہ میں کئی پہلو ہیں، جس طرح فصل کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھیوں پر بے حد محنت کی ہے۔ فصل شروع میں ناتواں ہوتی ہے، اس کا بے حد خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھیوں پر بہت محنت کی ہے، ان کا بہت خیال رکھا ہے، ان کی تربیت کا خاص اہتمام کیا ہے۔ پھر یہ فصل بڑھنے لگ جاتی ہے، اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک وقت آیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ریاست کی بنیاد رکھ دی، اور پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں کفار کے مقابلے میں صف بستہ ہو گئے۔ یہ فصل تیار ہوتی گئی، ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فصل سے تکلیف کن کو تھی؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے جائیں۔ کافروں کو تکلیف تھی اس بات کی۔ اور اس تشبیہ میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح فصل بتدریج بڑھتی ہے، اسی طرح اسلام بھی آہستہ آہستہ غلبہ پکڑے گا، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے، اور بغیر کسی بڑے مارکے کے آپ نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ یہود و نصارہ کی کتاب میں آج بھی ملتا ہے۔ استثناء میں لکھا ہے، باب نمبر 33 ہے، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ تو اس پیشن گوئی کا مصداق بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ اس میں جبل فاران کا بھی ذکر ہے اور 10,000 قدسیوں کا بھی، اگرچہ اب انہوں نے اپنے بعض نسخوں میں اس عدد کو 10,000 کے بجائے 10 لاکھ کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ فتح مکہ والے لشکر سے تشبیہ نہ ہو جائے۔ تو یاد رہے یہاں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں سے جو جلنے والے ہیں وہ حقیقت میں کفار ہی ہیں۔ اصحاب رسول سے بغض رکھنا، ان سے نفرت پالنا، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کافر ان سے نفرت رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، منہم، ان میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ مغفرۃً، بخشش کا، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا، بہت بڑے اجر کا۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ جو لغزشیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں
اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔